تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آیت کریمہ نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر، کہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا کھلم کھلا اعلان کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر ہی رہے تھے، لیکن بہت ہی رازدارانہ طریقے پر، کیونکہ مخالفت بڑی شدید تھی۔ اب آیت نازل ہوتی ہے فاصدع بما تؤمر، کہ کھلم کھلا اس کو پورا کیجئے جس کا اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے کلوز ریلیٹیوز کو سمجھائیے، وان کیجئے۔ کہتے یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے۔ صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں جن کے بیچ میں سعی ہوتی ہے، جس کی ابتدا صفا پہاڑی سے ہوتی ہے۔ آج تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ پہاڑ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح کی بناوٹ نہیں تھی۔ مکے میں یہ لوگوں کی عادت تھی کہ اگر کسی کو اہم کوئی خبر دینی ہو، آگاہی دینی ہو، تو وہ ننگے ہو کر صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا اور کہتا وا صباحا وا مساء، صبح کا وقت ہو تو صباح، ورنہ شام کا وقت ہو تو مساء۔ اب خاندان کے لوگ دیکھتے کہ ہمارے خاندان کا فلاں آدمی پہاڑ پہ چڑھا ہے اور کچھ اہم خبر لے کے آیا ہے، تو وہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ آج آپ کو سب کو بتانا ہو تو سوشل میڈیا کا سہارا لے لیتے ہیں، آپ کا میسج پھیل جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرتے تھے، تو یہ طریقہ تھا ان کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے، ننگے تو ہو نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ ننگے ہو کر نہیں، کپڑوں میں ملبوس پہاڑ پہ چڑھے اور آواز دی قریش کو، وا صباحا یا قریش۔ اب قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک پیارے چچا ابو لہب بھی تھے۔ ابو لہب عبد العزیٰ ابن عبد المطلب، کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی، آپ کے سگے چچا، آپ سے بڑی محبت کرنے والے، یہ اور آپ کے پڑوسی بھی۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جس گھر میں تھا مکہ المکرمہ میں، اس سے لگا ہوا گھر ابو لہب کا تھا، اور محبت ایسی کہ حضور کی دو بیٹیوں کی نسبت طے ہوئی تھی ابو لہب کے دو بیٹوں سے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جن کا نکاح بعد میں حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بعد دیگرے ہوا، پہلے یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے منسوب تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، منگنی ہو گئی تھی، یعنی بہت ہی قریبی تھے، محبت کرنے والے تھے۔ تو ابو لہب بھی گیا کہ بھتیجا کیا اعلان کر رہا ہے، اس کے پاس کیا خبر ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وعظ فرمایا۔ پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ تم مجھ کو کیسا پاتے ہو، میرے بارے میں تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے، ایکسپیرینس کیا کہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ما جربنا علیک الا صدقا۔ انہوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں۔ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی انظروا ما قال ولا تنظروا من قال، بھائی میری بات سنو، بات کے طرف دھیان دو، کہنے والے کو مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری بات بعد میں سننا، پہلے میرے بارے میں بتاؤ اپنی رائے کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہو سکتی تھی؟ آپ کی زندگی ایسی بے مثال تھی، اور اس زمانے میں جب جاہلیت کا دورہ تھا، پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور سب سے زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرا مکۃ المکرمہ میں تھا، سب سے زیادہ پکی گمراہی مکے والوں میں تھی۔ وہاں آپ نے اپنی زندگی ایسی گزاری، نبی بننے کے بعد، نبوت کے بعد نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے آپ کا بچپنا لوگوں نے دیکھا، اور انہی لوگوں نے گواہی دی اس طرح کا بچہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ بالغ ہوئے، آپ جوان ہوئے، کہتے جوانی دیوانی، جوان کو سرٹیفکیٹ دے دیتے بھائی اس عمر میں نہیں کرے گا اس طرح کچھ، تو کب کرے گا؟ بچہ ہے، ابھی نہیں شرارت کرے گا تو کب کرے گا؟ ہم سرٹیفکیٹ دیا کرتے ہیں، لیکن حضور کو سرٹیفکیٹ کس چیز کا ملا تھا؟ کہ یہ بچہ بڑا نرالا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، یہ جوان ایسا ہے جس کی جوانی بے داغ ہے، جس کی جوانی پر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی بات کی گواہی دی کہ آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے سچے ہیں، آپ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسرے سائیڈ سے ایک رسالہ، ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میرے اس خبر کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل تصدیق کریں گے، آپ نے کب جھوٹ بولا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ شاید آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اپنا تعارف پھر کرایا، ایک نیا انٹروڈکشن، بالکل نیو انٹروڈکشن۔
میں نے کل کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اس حیثیت سے لوگ اپنے آپ کو اپنی محبتوں سے نوازتے تھے، لیکن ایک نیا تعارف لوگوں کے سامنے آیا، اور یہ تعارف کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میسنجر آف اللہ، کہ میں اللہ کا پیغام رساں ہوں اور میں اللہ کا پیغام تم تک کنوے کرتا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو لوگ سن کر دنگ رہ گئے، کہتے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ ظاہر ہے کہ مکے میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں تھی کہ اللہ کا نبی، اللہ کا فرشتہ، اللہ کی کتاب، یہ تو اہل کتاب میں یہ سب باتیں ہوتی تھی، تو بالکل ایک نیا پیغام تھا، آسانی سے گلے سے نیچے اترنے والا نہیں تھا۔ ایک دوسرے کو تکنے لگے، یہ ابو لہب، یہ عبد العزیٰ جو اس مجمع میں موجود تھا، سب سے سخت ریئیکشن اور برا ریئیکشن اسی کا تھا۔ اس نے فضا میں دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا تبا لک یا محمد سائر الیوم الہذا جمعتنا۔ عرب میں اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہوتی، بد دعا نہیں ہو سکتی تھی۔ تب ہلاک ہو، جس کے لیے ابو لہب اب تک پیار بھری باتیں کرتا تھا، جن کی فکریں کیا کرتا تھا ابو لہب، پہلی مرتبہ اس کی زبان سے نکلتا ہے تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، اور یہ بربادی ہمیشہ کے لیے ہو۔ الہذا جمعتنا، اس لیے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ پر پتھر بھی پھینکے۔ اب ایک نیا ابو لہب تھا، ایک نئے روپ میں سامنے تھا، اب محبت نفرت سے بدل چکی تھی، اور ابو لہب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی نفرت کا مظاہرہ کیا جو قرآن کریم نے اس کی نفرت کا جواب دیا۔ اس کا جو سلوک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سلوک بد کا جواب خود قرآن نے دیا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، یہ تبت اور تبا یہ دونوں ماضی کا صیغہ ہے، تباب سے، تباب اس کا روٹ ورڈ ہے، تبن، تبابن۔ تبت اور تبا میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ماضی کا واحد غائب کا صیغہ ہے، لیکن تبت یہ مؤنث کا فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تبا یہ میل کے لیے، مذکر کے لیے۔ عربی میں یہ جو ید کا لفظ ہے نا، ید مانے ہاتھ، اس کو مؤنث مانا جاتا ہے، فیمیل صیغہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ یدا کا لفظ ہے نا، تبت یدا، یدا اصل میں یدین تھا، تبت یدانی کیا ہونا چاہیے؟ یدن، یدن ایک ہاتھ، یدانی دو ہاتھ۔ بھائی نہیں بولتے ریالن، ریالان، ریالین، ریالین، ریال، سنتے نہیں آپ گئے ہیں؟ تو ریالن ایک ریال، اور ریالین، ریالان دو ریال، تو یدن ایک ہاتھ، اور یدان، یدین یہ دو ہاتھ۔ تو یہاں پر دونوں ہاتھ چونکہ اوپر لہرایا تھا، اس لیے یدان کہا گیا۔ لیکن آپ کہیں گے یدان کدھر ہے؟ نون تو نہیں ہے،
تو عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جب تثنیہ، یہ ڈوول کا جو صیغہ ہوتا ہے، باقی تو سب سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، عربی میں سنگولر، ڈوول اور پھر پلورل، ڈوول الگ سے، تو یہ ڈوول صیغہ ہے۔ تو جب تثنیہ کا ڈوول کی اضافت کی جاتی ہے تو یہ نون جو ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں تھا اگر ابو لہب اس کے ساتھ نہیں ہوتا نا تو تبت یدا نہیں ہوتا۔ اب چونکہ ید کی اضافت ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو اس قاعدے کے اعتبار سے نون گر گیا۔ تو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو۔ وَتَبَّ، اور یہاں پر یہ مذکر استعمال کیا، اس سے صرف ہاتھ مراد نہیں ہے، پوری ذات ابو لہب کی۔ ابو لہب ہلاک ہوا، ابو لہب کہ یہ جو دونوں ہاتھ لہرا رہا ہے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے اور یہ برباد ہو جائے، وہ تبا، اور یہ ہلاک ہو جائے۔ گویا کہ قرآن نے اس کی ہلاکت کی خبر اسی دن دے دی۔ پہلے دن اس نے اپنا یہ برا ریئیکشن بتایا، اور اسی کہتے یہ جو تبت یدا ابی لہب یہ بالکل شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا نمبر بتایا 5ویں وحی تھی۔ اس کے بعد یہ بہت دنوں تک زندہ رہا، فوراً گویا کہ اس کی ہلاکت کی شروعات نہیں ہوئی، ایک لمبا عرصہ 12 سال بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی 12 سال زندہ رہا۔ لیکن قرآن کی پیشین گوئی، پریڈکشن جو ہے وہ جھوٹی تھوڑے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی جب غزوہ بدر کے، یہ جو بدر کا بیٹل ہوا اس کے ساتھ سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، تو اس کے 7 دن بعد، غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد، کہتے ہیں اس کو چیچک یا طاعون، زیادہ مشہور ہے طاعون جس کو پلیگ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ بہت خطرناک بیماری مانی جاتی تھی، اور جہاں پر یہ طاعون پھیلتی تھی لاشیں ہی نظر آتی تھی۔ تو ایک گٹھلی اس کو نکل آئی طاعون کی، پلیگ کی، اور یہ بیماری چونکہ متعدی سمجھی جاتی ہے، متعدی مطلب اسپریڈ ہوتی ہے، پھیلتی ہے، تو اس کے پاس جو اس کے بچے تھے، صاحب اولاد کثیر تھا، بہت سے بیٹے تھے اس کے، میں نے بتایا نا 2 بیٹیوں کی نسبت اس کے 2 بیٹوں سے طے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بیماری میں مبتلا ہوا سب بیٹے اس سے الگ ہو گئے، خاندان کے سارے لوگ اس سے الگ ہو گئے، اسی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ 3 دن تک اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، اور جب لاش سے بدبو آنے لگی لوگوں نے کہا بچوں سے کہ تم اس لاش کو پھینکو، تو کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ حبشیوں کا گروپ جو یہ سب کام کیا کرتا تھا، جیسے ہمارے یہاں شودر لوگ، حبشیوں کو پیسہ دے کر یہ کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، پھینکو۔ تو انہوں نے پیر میں اس کی رسی ڈالی اور کھینچ کر لے گئے، ایک گڑھا کھودا اور اس پر پتھر پھینک کر، دور سے مٹی اور پتھر پھینک کر اس کو دبا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد فرمایا۔ قرآن نے جو سالوں پہلے پیشین گوئی کی تھی وہ اس طرح پوری ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تب، اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، اس کو تو ہلاک ہونا ہے۔ چنانچہ ہلاکت اس کے سامنے آ گئی غزوہ بدر کے بعد۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کام نہیں آیا اس کے اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ محمد کیا مجھ کو ڈراتا ہے؟ اگر کچھ ایسا خطرہ پیش آیا نا تو میرے پاس مال ہے، اور تم لوگ جانتے ہیں پرانا کانسیپٹ ہے کہ مال سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں صاحب مال ہوں، مال خرچ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا۔ وما کسب، اور جو اس نے کمایا، کہتے ہیں اس سے اولاد مراد ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل تفصیل سے بتائیں۔ وہ صاحب اولاد تھا، تو اس نے کہا کہ میرے اوپر جان چھڑکنے والے میرے بچے ہیں، کوئی مصیبت آئے گی تو میرے بچے سب سے پہلے اس کا سامنا کریں گے، مجھ تک آنے نہیں دیں گے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں کہ نادانستہ طور پر آدمی اسی طرح کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو سارے اسباب، وسائل، وسائط، سورسز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ کل انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔